لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول صدق اللہ العظیم و صدق علی رسولہ النبی الامین الکریم۔ محبت سے درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ محتشم سامعین کرام، آج ماہ سیام، ماہ رمضان المبارک جو برکتوں اور رحمتوں بھرا مہینہ ہے، اس کی 1 تاریخ ہے۔ آج پہلا روزہ تھا اور یہ ماہ سیام اپنے ساتھ جہاں بہت ساری رحمتیں خوشیاں لے کے آتا ہے، وہیں پر یہ ماہ سیام گناہ گاروں کے لیے مغفرت کا سامان بھی کرتا ہے۔ بہت سے گناہ گاروں کی اس ماہ مقدس میں بخشش ہو جاتی ہے۔ محترم احبین کرام، محترم سامعین اکرام، آج ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے اس ماہ مقدس کے اندر، جس کا نام ہے عشق رسول۔ اس سلسلے کے اندر ہم صحابہ کرام علیہ رضوان کے عشق رسول کے واقعات کو سنیں گے اور اپنے ایمان کو اور اپنے اندر عشق رسول کی شمع کو تازہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ عشق رسول ایک ایسی چیز ہے، اگر یہ کسی کے دل میں نہ ہو، کسی کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق نہ ہو تو اس کا ایمان ہی نامکمل ہے۔ بلکہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جس کے دل کے اندر اور جس کے سینے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور عشق نہ ہو، فرماتے ہیں وہ زندہ ہی جہنم میں جلا دینے کے قابل ہے۔ یہ عشق ہے جو انسان کو بلندیوں کی منزل تک لے جاتا ہے۔ میرے محترم احبان اکرام، صحابہ کرام علیہ رضوان یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق کر کے دنیا کو بتایا کہ محبوب سے اس طرح عشق کیا جاتا ہے۔ اور خدا کی قسم، زمانے نے نہ اس طرح کا عشق پہلے دیکھا ہے، نہ آئندہ کبھی زمانہ اس طرح کا عشق دیکھے گا۔ محترم احبان اکرام، صحابہ کرام علیہ رضوان اپنی جان، اپنے من، اپنے تن، اپنی دولت سب سے بڑھ کر اللہ کے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق فرمانے والے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کو بڑے احسن انداز میں بیان فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محترم احبان اکرام، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوتا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، تو یہ غم کی خبر جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی و مؤذن حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتی ہے تو آپ
بے ساختہ دعا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ میری آنکھوں کے نور کو واپس لے لے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ عشق تھا کہ حضرت زید بن انصاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ اب مجھے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، ان آنکھوں کو واپس لے لے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ اپنے نبی نہ ہونے کی دعا کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت زید بن انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سنیے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے پتا ہے اس بات کا کہ جو دیکھنے کی لذت ہے وہ کس طرح ہے، آنکھوں کا جو حسن ہے، جو لذت ہے وہ دیکھنے میں ہے، مجھے اس بات کا علم ہے۔ لیکن حضرت زید بن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ کہتے ہیں کہ سرکار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اب میری آنکھوں کو کسی کے دیدار کی لذت کا ذوق نہیں رہا، صرف ایک ہی ہستی کے دیدار کی لذت کا ذوق تھا۔ جب وہ پردہ فرما چکے ہیں تو مجھے کسی اور کے دیدار کی لذت کا شوق نہیں رہا، اس لیے دعا کر رہا ہوں کہ اے باری تعالیٰ میری آنکھوں کی بینائی کو واپس لے لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ سکھاں والے سکھ نال سوون، سکھاں والے سکھ نال سوون، تے میں رات گزاری غم دی، غلام فریدہ میرا یار نہیں آیا، غلام فریدہ میرا یار نہیں آیا، تے میری عید کسے نہ کم دی، غلام فریدہ ایتھے کی وسنا، غلام فریدہ ایتھے کی وسنا، جتھے یار نظر نہ آئے۔ یہ صحابہ کرام کی کیفیت تھی کہ جب یار کا وصال ہوتا ہے تو غم کے بادل امڑ آتے ہیں۔ غلام فریدہ ایتھے کی وسنا، جتھے یار نظر نہ آوے۔ محترم احبان اکرام،